وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں FBR میں جاری ڈیجیٹل و دیگر اصلاحات میں سرمایہ کاروں کی شمولیت اور مواقع پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستانی کاروباری برادری اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے اور ملک میں ہر شعبے خاص طور پر IT میں بہترین ماہرین موجود ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ اگر ان ماہرین کو مواقع فراہم کیے جائیں تو یہ عالمی سطح کے نتائج دے سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ ملکی اصلاحاتی عمل میں پاکستانی سرمایہ کاروں کو شامل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے FBR کی ڈیجیٹل اصلاحات میں سرمایہ کاری کے مواقع پر ایک خصوصی ویبینار کے انعقاد کی ہدایت کی تاکہ IT سیکٹر کے سرمایہ کاروں کو تفصیل سے آگاہ کیا جا سکے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ FBR میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ، ٹریک اینڈ ٹریس، ڈیجیٹل تجزیات، فیس لیس ٹیکنالوجی، کارگو ٹریکنگ اور ڈیجیٹل انوائسنگ جیسے منصوبے جاری ہیں جن میں سے کئی پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان اصلاحات میں مجموعی طور پر $10 کروڑ سے زائد کی سرمایہ کاری کے امکانات موجود ہیں۔ پاک قطر تعلقات میں وسعت، باہمی تعاون کے نئے مواقع۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پاکستان اور قطر کے درمیان تعلقات گہرے مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتوں پر مبنی ہے اور IT، فارماسیوٹیکل، شپنگ، تعمیرات و دیگر شعبہ جات میں باہمی تعاون کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ مراکش میں شورا کونسل قطر کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن سے ملاقات میں چیئرمین سینٹ نے کہا کہ قطر کی غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کی ثالثی قابل تحسین ہے۔ انہوں نے امیر قطر کے متوقع دورہ پاکستان سے قبل ادارہ جاتی اجلاس منعقد کرنے اور پارلیمانی روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان میں قطر کے مختلف ترقیاتی منصوبوں میں دلچسپی کو سراہا اور کہا کہ قطر ویزا مراکز کے قیام سے عوامی روابط میں بہتری آئی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ نے کہا کہ قطر پاکستان کو اہم شراکت دار سمجھتا ہے اور دونوں ممالک مذہبی اور ثقافتی بھائی چارے کے وژن پر قائم ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان کے پہلے ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹر انویسٹمنٹ فورم 2025 میں شرکت کرنے والی بین الاقوامی انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداروں نے وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے معزز سرمایہ کاروں اور کاروباری رہنماؤں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک نئی ڈیجیٹل معیشت کی طرف بڑھ رہا ہے اور حکومت ڈیجیٹل سیکٹر میں طویل المدتی سرمایہ کاری کو خوشامدید کہتی ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر $700 ملین سے زائد کی سرمایہ کاری کے اعلان کو سراہا اور اسے پاکستان کی استعداد پر عالمی اعتماد کا اظہار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا وژن پاکستان کو ٹیکنالوجی، مالیات اور جدت درازی کا علاقائی مرکز بنانا ہے۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے جاری ریگولیٹری اصلاحات، مالی مرات اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں کی تربیت، معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن اور AI اور ڈیٹا سائنس کے فروغ پر زور دیا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون فراہم کرے گی اور ان کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب سفیر عاصم افتخار نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن قابض نظام کو معمول بنانے سے قائم نہیں ہو سکتا۔ سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فلسطینی ریاست کے قیام، بستیوں کی توسیع روکنے اور جنگ بندی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے سفارت کاری کے بجائے جنگ کا راستہ چنا ہے، غزہ محاصرے میں ہے اور انسانی بحران شدید ہو چکا ہے۔ پاکستان نے انسانی امداد کو قانونی حق قرار دیتے ہوئے مکمل رسائی کا مطالبہ کیا۔ سفیر کا کہنا تھا کہ اصل مسئلہ اسرائیلی قبضہ ہے اور صرف انصاف ہی پائیدار حل فراہم کر سکتا ہے۔ اسلام آباد کو عالمی معیار کا شہر بنانے کا عزم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد اسلام آباد کو عالمی معیار کا شہری مرکز بنانا ہے۔ جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس منصوبے کے دورے کے دوران انہوں نے کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر داخلہ نے جناح اسکوائر سے فیض آباد چوک تک شاہراہ کو ماڈل روڈ بنانے، جدید لائٹس اور لینڈ سکیپنگ کرنے کی ہدایت کی۔ شاہین چوک، مارگلہ روڈ اور فیض آباد انٹرچینج کے دورے کے موقع پر انہوں نے مارگلہ روڈ کو مرحلہ وار سگنل فری بنانے اور فیض آباد انٹرچینج کی ری ماڈلنگ جلد شروع کرنے کی بھی ہدایت دی۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے بریفنگ میں بتایا کہ منصوبے بر وقت مکمل کیے جا رہے ہیں اور شاہین چوک انڈر پاس ٹریفک بہاؤ میں بہتری لائے گا۔ پاکستان سپر لیگ 10 کا 19واں میچ آج رات لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ مقابلہ رات 8 بجے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔
اسلام آباد یونائٹڈ اب تک ایونٹ میں ناقابل شکست رہی ہے اور 5 میں سے 5 میچز میں کامیابی حاصل کر چکی ہے۔ آج کی جیت کے ساتھ اسلام آباد یونائٹڈ پلے آف مرحلے میں اپنی جگہ پکی کر لے گی۔ دوسری جانب لاہور قلندرز نے 6 میچز میں سے 3 میں کامیابی حاصل کی ہے۔ لاہور قلندرز کے لیے آج کا میچ جیتنا اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔